تو آج ایک بار پھر انہوں نے اپنی بے شرمی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ گورنر صاحب اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی ہٹ دھرمی جو ہے اس کو پورا کریں گے۔ 3 سینیٹر، یہ سٹوری بڑی مزے کی ہے۔ پورے کا پورا بندہ بدل گیا۔ وہ بندہ جو کہتا تھا کہ مسنگ پرسن کے معاملے میں ان فیملی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ 3 کردار پاکستانی کو یاد رکھنا: محسن نقوی، فیصل وابڑا اور انوار اللہ کاکڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور MNA کے امیدوار ہیں، جن کا تعلق گوجرانوالہ سے ہے اور ان کا حلقہ NA81 ہے۔ تو وہاں سے وہ واضح طور پر جیت رہے تھے، اچانک سے وہاں پر جو جس طرح سے الیکشن کمیشن میں بیٹھے ایک شوف سرکار ہیں، انہوں نے اچانک سے نتائج تبدیل کیے اور وہ سیٹ مسلم لیگ نون کے حصے میں چلی گئی۔ وہاں پر ہونے والی بدماشی، گنڈا گردی واضح طور پر تھی، دھاندلی واضح طور پر تھی، لیکن کوئی جس طرح سے پاکستان کے اندر ایک ماحول چل رہا ہے، کوئی امید نہیں تھی کہ یہ سیٹ واپس ملے گی۔ لیکن اب دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ کے ذریعے سے 8000 کی لیڈ سے وہ سیٹ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت چکے ہیں۔ تو یقینی طور پر اس گھٹن کے ماحول میں جہاں پر ریحانہ ڈار صاحبہ جیسی واضح سیٹ جو تھی وہ بھی ہروا دی گئی اور ایک نوسر باز کو وہاں پر لایا گیا جو خود انٹیلیجنس کے انوالو ہونے کا اقرار کرتا ہے، جو خود آن دا ریکارڈ ٹی وی شو کے اندر بیٹھ کر جنرل باجوہ کی مدد کا ذکر کرتا ہے، جو خود بتاتا ہے کہ میں نے کال کی اور وہاں سے ہی فیصلہ ہوا اور مجھے سیٹ ملی۔ ایک ایسے بندے کو دوبارہ سے جتوایا گیا، یہ ہمارے سامنے تھا۔ ایسے ماحول کے اندر ایک سیٹ کا واپس آ جانا یقینی طور پر تازہ ہوا کا جھونکا ہے اور ایک اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے آج چیمہ کے بچوں کے فیس کے حوالے سے۔ ان کے بچوں کی فیس کی مد میں جس طرح سے ایک سفارش جاتی ہے ایچسن کے پرنسپل کو، اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ان کے بچوں کی فیس معاف کر دیں، یہ بیچارے بہت غریب ہیں، تو چونکہ ان کے اربوں کی پراپرٹی ہیں تو غریب تو وہ ہیں، اور عطا ترر جیسے لوگ بھی غریب ہیں جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور صرف 8 لاکھ 10 لاکھ کرایہ ہے گھروں کا، وہ بھی غریبوں میں کنسیڈر ہوتے ہیں۔ تو آج چیمہ بھی ایک ایسے ہی غریب ہیں، اور ان کے حوالے سے جو بچوں کے فیس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا گورنر پنجاب نے، جس پر ایچسن کے پرنسپل نے واضح طور پر کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے اور سیاسی مداخلت کی بنیاد پر ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، سو انہوں نے اس چیز پر احتجاجاً ریزائن کر دیا تھا۔ تو آج ایک بار پھر انہوں نے اپنی بے شرمی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے اور گورنر پنجاب نے جو کچھ ترامیم ہے اس کی منظوری دے دی ہے۔ ایچسن ایک ادارہ ہے جہاں پہ بڑے قابل بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، جو یقینی طور پر اس ملک کے اندر بہترین رول پلے کر سکتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو وہاں پر تیار کیا جاتا ہے، ایسی ان کی وہاں پر تربیت کی جاتی ہے اور ان کی کوالیفیکیشن، ان کی ایجوکیشن وہاں پر ان کو اس طرح سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ آگے چل کر پاکستان کے لیے ایک مؤثر رول پلے کرتے ہیں، اور ایسے بچے فارن کنٹریز میں جا کر بھی اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ ایک ایسے ادارے کے اندر سیاسی انوالومنٹ ہونا اور اس کے بعد وہاں پر ترامیم کروا دینا کہ وہاں پر جو ہم بچوں کی فیس معاف نہیں کر سکتے یا وہ وہاں پر سیاسی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے، اس میں ترمیم کر کے گورنر صاحب اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی ہٹ دھرمی جو ہے اس کو پورا کریں گے۔ اس میں مسلم لیگ نون ہمیشہ سے پیش رہی ہے، ان کا ہمیشہ سے یہی کردار رہا ہے۔ وہ اداروں پہ انوالومنٹ ہو، وہ تعلیمی ادارے ہوں، وہ سیکورٹی کے ادارے ہوں، ایسے کوئی بھی مسئلہ ہو جو قومی سلامتی سے ریلیٹڈ ہو، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، صحت سے ریلیٹڈ ہو، ہر جگہ پر ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے اور ہر جگہ پر یہ اپنی گنڈا گردی، بدماشی دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد بات کر لیں کہ چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں قاضی صاحب، ان کو بھی خط مل گیا ہے، ایک دھمکیہ میز خط عطر من اللہ صاحب کو مل گیا ہے، منیب اختر صاحب کو مل گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 4-5 ججز ہیں، ان کو بھی دوبارہ یہ خط ملا ہے، اور تحقیقات میں اب تک جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خط ایک ہی جگہ سے آیا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو ریشمہ صاحبہ ہیں وہ ایک ہی جگہ پر رہتی ہیں اور انہوں نے بیٹھ کر خط لکھا ہے، سب کے خطوں کے اندر پاؤڈر شامل کیا ہے اور اس پاؤڈر کو پیک کر کے ساتھ کچھ نقشے وہاں پر رکھ کے جو ایک ڈرانے کی علامت ہوتی ہے وہ ریشمہ نے پیک کیے اور انہوں نے بطور گفٹ سارے ججوں کو بھیج دیا۔ سیم جو لیٹر ہے وہ ہائی کورٹ کے ججوں کو ملتا ہے، سیم اسلام آباد ہائی کورٹ کو ملتا ہے، سیم لاہور ہائی کورٹ کو ملتا ہے، سیم سپریم کورٹ کو ملتا ہے، لیکن اب تک پتہ نہیں چل سکا پاکستان میں کہ یہ ریشمہ کون ہے۔ تو جب بھی اس ریشمہ کا پتہ چلے گا یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے اور ججوں کے لیے حیران کن تو نہیں ہوگا، کیونکہ اصل ریشمہ کو سارے جانتے ہیں، ریشمہ کا کردار کون نبھا رہا ہے یہ سارے جانتے ہیں، لیکن اس پر تحقیقات جاری ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کب تک یہ ریشمہ جو ہیں وہ ان کے ہاتھ آتی ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں 3 سینیٹر۔ یہ سٹوری بڑی مزے کی ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جو ایک کو تحریک انصاف انہوں نے چھوڑی، تحریک انصاف نے ان کو نکال بھی دیا،
ان کو اس بات پہ نکالا گیا کہ وہ ہمیشہ سے طاقتور لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے اور اپنے پارٹی کے بیانیے کو سپورٹ نہیں کرتے تھے۔ خان صاحب ان کے ساتھ جو بھی معاملات چلتے رہے ایٹ دین انہوں نے نکال دیا گیا۔ میری مراد فیصل واوڈا صاحب ہیں جن کا کردار تب سے ہی مشکوک رہا ہے، اور خاص طور پر مجھے فیصل واوڈا کی وہ پریس کانفرنس کبھی بھی نہیں بھولے گی، اور کبھی بھی ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے جو انہوں نے شہید ارشد شریف کے شہادت کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی۔ اور ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بھائی ارشد شریف کی ابھی لاش گھر نہیں آئی تھی اور انہوں نے بیٹھ کر ٹی وی پہ ڈرامے شروع کر دیے، وہاں پر بیٹھ کر جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اور وہاں پر بیٹھ کر ایسے مطلب ان کی شہادت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی فیصل واوڈا کی طرف سے۔ ایک ایسا شرمناک کردار، ایک ایسا واہیات شخص جو ٹاک شوز میں بیٹھ کر ایڈوانس میں بتاتا ہے کہ میں ایوان صدر میں زرداری صاحب کا فوٹو دیکھ رہا ہوں، میں وزارت عظمیٰ پر فلاں بندے کو دیکھ رہا ہوں، اتنی سیٹیں فلاں کو ملیں گی، اتنی فلاں کو ملیں گی۔ اس کو بتاتا کون ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے۔ وہ کن کے لیے کام کرتا ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ وہ کن کی سہولت کاری کرتا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب ایک ایسے بندے کو جس کے پاس نہ پارٹی ہے، نہ ووٹ بینک ہے، نہ عوامی مینڈیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایسے بندے کو صرف چند اشاروں پر، صرف چند لوگوں کی ایما پر پاکستان کے اندر سینیٹر منتخب کروا دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ان کی خدمت میں کمی نہ آئے، ان کی خدمت میں بالکل بھی 1% بھی رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہاں پر فیصل واوڈا صاحب نہ صرف حاضری دیتے رہیں بلکہ ان کے ساتھ جی حضوری کرتے رہیں اور سہولت کاری میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ دوسرے شخص ہیں جی محسن نقوی۔ محسن نقوی صاحب بڑے دلچسپ آدمی ہیں، کسی دور میں صحافی ہوا کرتے تھے اور وہاں سے پھر نگران حکومت میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، پھر وہاں سے انہوں نے سپیڈ لگائی اور جو مخصوص جس پر MNA بن گئے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سینیٹر بن گئے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چیئرمین PCB بن گئے۔ تو اس وقت جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کے پاس PCB کے چیئرمین بھی ہیں، وہ MNA بھی ہیں، اور ساتھ وہ سینیٹر بھی ہیں۔ تو ان کا پولیٹیکل ہسٹری میں کیا کریکٹر ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ محسن نقوی کی کیا سیاسی خدمات ہیں، کیا سیاسی ایکسپیرینس ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ بس اتنا پتہ ہے کہ یہ منظور نظر ہیں، یہ لاڈلے ہیں، اور ان کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ محسن نقوی اتنا طاقتور ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ اس وقت کے پرائم منسٹر سے بھی زیادہ تکڑے ہیں، ان کے سامنے شہباز شریف صاحب بھی نہیں بولیں گے، اور شہباز شریف صاحب کو ویسے بھی بولنے کا حکم نہیں ہے، ان کو بس اتنا سا حکم ہے کہ جو آپ کو محسن نقوی صاحب بولیں آپ اس کو ڈن کر دیا کریں۔ تو محسن نقوی ورسز محسن نقوی یہ گورنمنٹ چل رہی ہے، اور ان کو بھی سینیٹر منتخب کروا دیا گیا ہے۔ تیسرا کردار ہے انوار اللہ کاکڑ، جو بلوچستان سے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کو ہم سنتے تھے کہ وہ بلوچستان کے لیے بات کرتے تھے۔ جب وہ MNA بنے یا اسمبلی میں ہوتے تھے یا حکومتی دھڑوں میں بیٹھتے تھے یا کہیں پبلک میں بیٹھتے تھے، تو وہ بات کرتے تھے ان لوگوں کی جو مسنگ پرسن کے حوالے سے ہیں، ان لوگوں کی جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ریاست جو ہے وہ سلوک صحیح نہیں رکھ رہی، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے ہمیشہ سے گلہ رہتا تھا۔ لیکن اس بار جیسے ہی ان کو نگران حکومت میں وزارت عظمیٰ ملی، ان کے تیور ہی بدل گئے، ان کی ترجیحات ہی بدل گئیں، ان کے یعنی ایمان ہی بدل گیا، پورے کا پورا بندہ بدل گیا۔ وہ بندہ جو کہتا تھا کہ مسنگ پرسن کے معاملے میں ان فیملی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس بندے نے سردیوں کی راتوں میں جب لوگ ہیٹروں پہ سو رہے تھے، اس بے شرم آدمی نے خواتین کے اوپر جو بلوچستان سے آئی تھیں ان کے اوپر نہ صرف شیلنگ کروائی بلکہ واٹر کینن سے پانی پھینکوایا۔ تو ایسے شرمناک کردار کو بدلے میں انعام کے طور پر سینیٹر بنوا دیا گیا ہے۔ تو یہ 3 کردار پاکستانیوں یاد رکھنا، محسن نقوی، فیصل واوڈا اور انوار اللہ کاکڑ، یہ 3 پاکستان کی ہسٹری کے اور پاکستان کے انتہائی شرمناک کردار ہیں۔ ان کو چادر چار دیواری تقدس پامال کرنے کے حوالے سے نقوی صاحب اور خاص طور پر کاکڑ صاحب، ان کو چادر چار دیواری تقدس پامال کرنے کے حوالے سے انعام دیا گیا ہے، ان کو بدتمیزی، بے حیائی اور بے شرمی کے نتیجے میں انعام دیا گیا ہے اور سینیٹر بنوایا گیا ہے۔ برصورت اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کا، پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔